میں کافی وقت ہو گیا ہے ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتا ہوں، دوائی بھی لیتے ہیں، آرام نہیں آتا، جسم کے ہر حصے میں درد ہے، کبھی پیٹ میں، کبھی سر میں، کبھی ایسا لگتا ہے بیماری۔ بہرحال دیکھیں نا، اصل تو بیماری کی جاننے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن جو قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ فاتحہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، وافیہ بھی ہے۔ تو لہذا اگر یقین کے ساتھ ہر نماز کے بعد سادہ پانی پہ خود اول آخر درود شریف پڑھ کے 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پیا کرو تو اللہ اس کی برکت سے شفا دیں گے۔ کافر سے محبت نہ رکھیں، ویسے دنیا میں ملنا ملانا تو ہوتا ہے، ویسی بات نہیں، گلے بھی مل سکتے ہیں۔ عورت کی آواز پر بھی پردہ ہے، اسی لیے حکم ہے کہ وہ امام نہ بنے، اذان نہ دے، تاکہ اس کی آواز اونچی نہ ہو، اور ایسی آواز بھی نہ ہو جو گھر سے باہر جائے، حتیٰ کہ زور سے قرآن پڑھنا بھی اس کو منع ہے۔ تو لہذا اگر ایسا ہو تو گناہ ہے۔ کہتے ہیں کہ سیاست اچھی چیز نہیں ہے، تمہارے نزدیک اچھی نہیں ہوگی، جو کفر کی سیاست ہے وہ اچھی نہیں، جو دین کی سیاست ہے وہ اچھی ہے۔ کون والی مہندی ہے، وہ لگا وضو نہیں ٹوٹتا اس سے، کوئی بھی مہندی لگاؤ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کے اوپر وضو ہو جاتا ہے۔ طب نبوی سے معدے اور ہاضمے کا علاج شہد ہے، شہد پانی میں ملا کے صبح و شام پیا کریں۔ جو میت کو غسل دینے والے ان کو بھی چاہیے کہ بعد میں غسل کریں، غسل نہ کریں تو کم سے کم وضو کر لیں۔ مجھے پیر بننے کا شوق ہے، تو بڑا آسان طریقہ ہے، کسی قبر پہ کپڑا ڈال کے بیٹھ جاؤ، بس پیر ہی پیر ہو، اور بولنا بالکل نہیں، خاموش ہے۔ انہوں نے کہیں گے پیر صاحب کو روزہ ہے، چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، چپ شاہ مشہور ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ پیر بننے میں کیا دیر لگتی ہے، دیندار بننے میں دیر لگتی ہے، عالم بننے میں دیر لگتی ہے، اللہ کا ولی بننے میں دیر لگتی ہے۔ جھوٹے پیر بننے کے لیے کیا ہے، وہ تو بازاری ہے۔ بنی اسرائیل کا جو نوجوان جس کا قصہ کتابوں میں آتا ہے اس نے 100 قتل کیے، یہ تو بخاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اس نے 99 کیے تھے، پھر 100 پورا کر لیا، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اللہ کی مرضی ہے، وہ کفر کے علاوہ، شرک کے علاوہ جتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ میری شادی ہوئی، میرے خامند اور بھائی میں بہت نا اتفاقی ہے۔ بہرحال یا لطیف و یا ودود پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہم الف بین قلوبہم اصلح ذات بینہم، اور یہ بھی دعا کریں کہ وہ گندی فلمیں دیکھنے سے بچ جائے۔ جمعہ کے خطبے سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے، اصل اذان وہی ہے جب ممبر پہ امام بیٹھ جاتا ہے، اس سے پہلے جو 1 گھنٹہ پہلے اذان دی جاتی ہے وہ اعلام کے لیے ہے کہ لوگ تیاری کر کے آ سکیں۔ آنکھیں بند کر کے بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، لیکن نماز میں آنکھیں بند نہ کریں۔ میرے والد محترم کی کروڑوں کی جائیداد ہے، لیکن تقریباً سب پر قبضہ ہو چکا ہے، یعنی لوگ قابض ہو گئے۔ عدالت میں کیس چل رہا ہے، ہم جیت بھی جاتے ہیں لیکن حل کوئی نہیں ہوتا۔ وہ تو بھئی ایک بزرگوں کی پرانی مثال ہے کہ 3 چیزیں ہیں جس کا قبضہ ہو وہ اسی کی ہوتی ہے، زن، زر، زمین۔ وہ کہتے ہیں عورت جس کے قبضے میں ہو اسی کی ہے، یار کے قبضے میں ہو اس کے حق میں بیان دے گی، پھر ماں باپ کے پاس آ جائے گی، مجھے زبردستی لے کے مجھے گولی مار رہا تھا، پھر اس کے حق میں بیان دے گی، جس کے پاس ہوگی اسی کی ہے وہ۔ اسی طرح زمین بھی جس کے قبضے میں ہوگی اس کی ہے، باقی مقدمے لڑتے رہو، وہ تو اسی زمین کی آمدنی سے خرچ کرے گا۔ بہرحال اللہ آپ کی مشکلات کو حل کرے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل سارے گھر والے پڑھا کرو، اللہ قادر ہیں کہ اللہ مشکلات حل کر دیں۔ بہرحال میں نے بتایا نا کہ پیٹ کا علاج سب سے بڑا حضور پاک نے خود تجویز فرمایا، شہد ماکھی شربت بنا کے پئیں۔ قرض بہت زیادہ ہے، استغفار زیادہ پڑھا کرو، کم از کم 2000 دفعہ روز پڑھو، انشاءاللہ اتر جائے گا۔ قضا عمری نماز میں بھی آخری رکعت میں سورت نہیں پڑھی جاتی، صرف فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ قضا اسی طرح ہے جیسے ادا ہے، بس وہ کوئی الگ چیز تھوڑی ہے۔ میں پابندی سے تمام نمازیں پڑھتی ہوں، تاکہ لیکن چاہتی ہوں کہ چہرے پر بھی نور ایمان پیدا ہو۔ دعا کیا کہ اللہ نور وجوہنا بنور الایمان۔ میری بیوی زندہ ہے، اس کی طلاق شدہ بہن ہے،
میں اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں، دو بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس زمانے میں دعوت و تبلیغ کی کیا اہمیت، اس کے بغیر دین پھیل ہی نہیں سکتا۔ دین پھیلنے کا ذریعہ ہی یہی دعوت ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ نے پیغمبر کیوں بھیجے ہیں؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، دین کی دعوت پہنچاؤ۔ لوگوں کے سامنے نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے اور تنہائی میں گناہ کرنے کا، معنی یہ ہے کہ شیطان تم پہ سوار ہے، دونوں کام تم سے غلط کر رہا ہے۔ لوگوں کے دکھانے کے لیے کرو گے وہ ریا ہے، وہ شرک ہے، اور تنہائی میں گناہ کا سوچو گے وہ گناہ ہے۔ تو اس لیے استغفار کرو اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ جب تک کسی اللہ والے کے پاس نہیں رہو گے اس وقت تک اصلاح نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ منع کرتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب ضعیف روایتیں بیان کرتے ہیں۔ اگر ضعیف روایتیں حدیث سے نکال دو نا پھر بچے گا کیا؟ جتنی کتابیں ہیں نا حدیث کی اس سے تم ضعیف نکال دو، باقی مجھے بتاؤ کیا بچتا ہے۔ اور پھر ضعیف ہونے کی وجوہات ہوتی ہیں کہ ضعف شدید ہے یا ضعف خفیف ہے۔ ضعف کیوں ہے؟ ضعیف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا پھر اس کے مطابعات اور شواہد ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ علماء جانتے ہیں، وہ جو بیان کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں۔ موبائل سے فوٹو لینے اور سیلفیاں بنانا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ نکاح کرنے کے لیے بچے خود استخارہ کر لیں۔ جس لڑکی کا نکاح ہونا ہے وہ بھی استخارہ کر لے کہ فلاں سے میں نکاح کروں یا نہ کروں، کریں خود۔ یہ ایک رواج بن گیا ہے جی، کسی بزرگ سے کروائیں گے، کام تمہارا ہے، کرے بزرگ۔ درس قرآن www.درسقرآن.com